بیرا پجاری سے میری ملاقات جس طرح ہوئی وہ بجائے خود ایک دلچسپ واقعہ ہے جسے اتنے عرصے بعد یاد کرتا ہوں تو ہنسی آ جاتی ہے۔ میری اس کی یہ ملاقات بعد ازاں گہری دوستی میں بدل گئی اور کئی برس تک ہم دونوں ایک ساتھ جنگلوں میں پھرتے رہے۔ مجھے اپنی شکاری بلکہ جنگلی زندگی میں یوں تو سینکڑوں عجیب عجیب آدمیوں سے ملنے کا اتفاق ہوا، لیکن بیرا پجاری کا جواب نہیں۔ میں نے ایک لنگوٹی کے سوا اس کے دبلے پتلے ہڈیاں نکلے ہوئے جسم پر کبھی کپڑا نہیں دیکھا۔ پستہ قد، منڈا ہوا سر، چھوٹی چھوٹی دھنسی ہوئی زرد آنکھیں اور نہایت مسکین چہرہ جسے دیکھتے ہی سنگ دل سے سنگ دل آدمی بھی ایک مرتبہ نرم پڑ جائے، اور چہرے سے زیادہ اس کی شیریں آواز اور عجز و خوشامد کا اظہار کرتا ہوا لہجہ دوسروں پر فوراً اثر کرتا تھا۔ اپنے ان دو فطری ہتھیاروں سے بیرا پجاری نے جتنا فائدہ اٹھایا اس کی مثال مشکل ہی سے ملے گی۔ ان صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ اس میں عیاری، مکاری، دور اندیشی اور برجستہ جھول بول کر دوسروں کو بیوقوف بنانے کی خوبیاں بھی موجود تھی۔ وہ اپنے آپ کو اونچی ذات کا برہمن کہتا۔ اپنے علاقے اور برادری کے لوگوں پر بھی اس کا خاصا اثر تھا۔ میں اس زمانے میں میسور کے جنگلوں میں گھوم رہا تھا۔ ماتھر مالیہ کی پہاڑی کے دامن میں ایک چھوٹا سا بنگلہ سرکاری افسروں کے قیام کے لیے حکومت نے بنوا دیا تھا۔ اس بنگلے سے کچھ فاصلے پر چنار ندی بہتی ہے جو ہوجی نکل کے مقام پر دریائے کاویری میں مل جاتی تھی۔ میں جب یہاں آیا تو گرمیوں کا موسم تھا اور چنار ندی تقریباً خشک پڑی تھی۔ ایک روز سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے جنگل کی سیر کو نکلا۔ سیر کا وقت بہانہ تھا۔ میں مناظر فطرت کا عاشق ہوں۔ جنگلوں، پہاڑیوں اور وادیوں میں تنے تنہا گھومنے سے فرحت و انبساط اور سرور کی جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ شہروں اور بستیوں میں نصیب نہیں ہو سکتی۔ چنار کے کنارے سنہری ریت پر ٹہلتا اور جنگلی پرندوں کے نغموں سے مسحور ہوتا ہوا آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ رائفل میرے کندھے پر لٹکی ہوئی تھی اور اسے میں اس لیے ساتھ لایا تھا کہ اس وقت اکثر کسی ریچھ یا چیتے کا سامنا ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں جانور رات بھر شکار کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں اور صبح صادق کے وقت اپنے اپنے غاروں کی تھکے مانند لوٹتے ہیں۔ بعض اوقات ندیوں اور دریاؤں کے کنارے اگی ہوئی جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پیاس بجھانے کے لیے صبح صبح ندی پر آنے والے ہرنوں کا شکار کر لیتے ہیں۔ اس روز میں نے کئی چیتل ہرن ندی کے اندر پانی کی تلاش میں پھرتے ہوئے دیکھے مگر فائر نہ کیا۔ ان معصوم جانوروں کو مار کر مجھے کبھی دلی خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ میں بنگلے سے 1 میل دور نکل آیا۔ مشرقی افق کی طرف سے ابھرنے والی روشنی اندھیرے کی دبیز چادر چیرتی ہوئی تیزی سے جنگل میں پھیل رہی تھی اور ہوا کے سر جھونکے آہستہ آہستہ گرم ہو رہے تھے۔ تاہم جنگل کے اندرونی حصے میں اب بھی گہرا اندھیرا اور خاصی ٹھنڈ تھی۔ دفتن میری بائیں جانب ہنا کی جھاڑیوں میں سے ایک جنگلی مور چیختا ہوا اڑا۔ میں ٹھٹک کر اپنی جگہ رک گیا اور کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا۔ عرصہ دراز تک جنگلوں میں پھرنے کے باعث میری چھٹی حص فوراً بیدار ہو کر کام شروع کر دیتی ہے۔ مجھے خیال ہوا کہ ان جھاڑیوں میں
یا آس پاس کوئی درندہ چھپا ہوا ہے؟ میں ٹارچ لانا بھول گیا تھا، ورنہ اس کی مدد سے پتہ چل جاتا کہ معاملہ کیا ہے۔ چند منٹ انتظار کرنے کے بعد آہٹ پیدا کیے بغیر آگے بڑھا اور جھاڑی کے قریب پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ریتلی زمین میں 3 فٹ قطر کا ایک چھوٹا سا گڑھا کھدا ہوا ہے جس میں تھوڑا سا پانی جمع ہے۔ میں سمجھ گیا یہ کسی ایسے شخص کی شرارت ہے جو جنگل میں ناجائز شکار کھیلتا ہے۔ ان دنوں میسور کے جنگلوں میں چھوٹے جانوروں کے شکار پر سخت پابندی عائد تھی اور کوئی شکاری حکومت سے لائسنس لیے بغیر ان کو ہلاک نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس معاونت کے باوجود مقامی لوگ ندی پر آنے والے ہرنوں اور سامروں کو طرح طرح کے پھندوں سے زندہ یا مردہ پکڑ لینے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ یہ گڑھا بھی پیاسے ہرن کو پانی کا لالچ دے کر پھانسنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ میں اس شخص کو پکڑنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ وہ یقیناً قریب ہی چھپا ہوا تھا۔ کوئی 15 منٹ بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہرن ندی کی طرف سے بھاگتا ہوا ادھر آیا اور پانی دیکھ کر گڑھے میں منہ ڈال دیا۔ فوراً ہی ایک جانب سے ML بندوق کسی نے فائر کیا۔ گولی ہرن کی گردن میں لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اب تو میرے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ میں نے تاملی زبان میں للکار کر کہا، جس شخص نے ہرن پر فائر کیا ہے وہ میرے سامنے آ جائے، ورنہ اس کی خیر نہیں۔ کوئی جواب نہ ملا۔ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد میں آگے بڑھا۔ یکایک جھاڑیوں میں جنبش ہوئی اور ایک پستہ قامت کالا کلوٹا ہندو پجاری میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ دہشت سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ہاتھ جوڑ کر زمین پر گر پڑا اور اپنی پیشانی ریت پر رگڑنے لگا۔ پھر بھرائی ہوئی آواز میں کچھ ایسے الفاظ کہے جو میرے لیے ناقابل فہم تھے، لیکن مطلب غالباً یہی تھا کہ اپنی اس حرکت پر وہ معافی مانگ رہا تھا۔ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، میں نے ڈپٹ کر کہا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ صاحب، میرا نام بیرا پجاری ہے۔ تمہاری بندوق کہاں ہے؟ بندوق؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا، سرکار، مجھ بھوکے ننگے آدمی کے پاس بندوق کہاں؟ جناب، میں نے آج تک بندوق چلائی ہی نہیں۔ میں تو راستہ بھول کر ادھر آ نکلا اور تھک ہار کر جھاڑیوں میں سو رہا تھا۔ اب آپ کی آواز سن کر جاگا ہوں۔ اس مکار پجاری کی باتیں سن کر میرا خون کھول گیا۔ کتنی دیدہ دلیری سے وہ مجھے جھپلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ میں نے اپنی رائفل اس کی کھوپڑی کی طرف نشانہ لیا اور کہا، 1 منٹ کے اندر اندر اپنی بندوق میرے حوالے کر دو، ورنہ کھوپڑی اڑا دوں گا۔ مجھے فریب دینے کی کوشش نہ کرو۔ اس نے گھگھیا کر کہا اور خوشامد سے مجھے متاثر کرنا چاہا، مگر دوسرے ہی لمحے میں نے آگے بڑھ کر ایک تمانچہ رسید کیا۔ اس کا منہ پھر گیا۔ وہ روتا ہوا جھاڑیوں میں گھسا اور پرانی توڑے دار بندوق لے کر باہر آیا۔ زمین پر گر کر گیدڑوں کی طرح رونے اور چلانے لگا، سرکار، میری خطا معاف کر دیجئے، میں بال بچے دار آدمی ہوں۔ اگر میں آج یہ جانور نہ مارتا تو سب بھوکے مر جاتے۔ وہ کئی دن سے بھوکے ہیں جناب۔ اس نے میرے پیر پکڑ لیے۔ آنسوؤں سے اس کا چہرہ تر تھا۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ اچھا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں،
لیکن اگر آئندہ ایسی کوئی حرکت کی تو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ تم پجاری ہو کر ایسی حرکتیں کرتے ہو اور پھر جھوٹ بولتے ہو، کتنے شرم کی بات ہے۔ کیا کریں صاحب، اس پاپی پیٹ کے لیے سبھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس نے ندامت سے سر جھکا کر کہا، لو سگریٹ پیو۔ میں نے جیب سے پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایک سگریٹ اس میں سے نکال لے گا، لیکن بدبخت نے میرا پورا پیکٹ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور خوش ہو کر بولا، سرکار آپ کی بڑی مہربانی ہے، میں آپ کو اس جنگل کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کی پسند کا شکار کہاں مل سکتا ہے۔ بس اتنا رحم مجھ پر اور کیجئے کہ فارسٹ گارڈ کو میری اس بندوق کے بارے میں کچھ نہ بتائیے، ورنہ وہ چھین کر لے جائے گا۔ لیکن لائسنس کے بغیر بندوق رکھنا جرم ہے، فاسٹ گارڈ کو پتہ چل گیا تو مار مار کر کھال ادھیڑ دے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں سرکار، آئندہ کوئی جانور نہ ماروں گا۔ میں آپ کا غلام ہوں، ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اس نے گڑ گڑا کر کہا اور سگریٹ سلگا کر لمبے لمبے کش لینے لگا۔ تم رہتے کہاں ہو؟ سرکار، ہم غریبوں کا کوئی ٹھور ٹھکانہ نہیں، جنگلوں اور میدانوں میں گھوم پھر کر وقت کاٹ لیتے ہیں۔ ہمارا گزارا شہد کے چھتوں پر ہے۔ سارا دن تلاش کرنے کے بعد کوئی چھتا نظر آتا ہے تو اس میں سے شہد نکال کر پنگرام کے قصبے میں بیچ ڈالتے ہیں۔ اس شہد کے ایک پیالے کا 1 روپیہ مل جاتا ہے۔ شہد نہ ملے تو اودمبو کھا کر پیٹ بھر لیتے ہیں۔ اودمبو چھپکلی سے ملتا جلتا رینگنے والا جانور ہے جو میسور کے جنگلوں میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ جناب، بعض اوقات اودمبو بھی نہیں ملتا تو جنگلی پودوں اور گھاس ہی کو نمکین پانی میں ابال کر کھانے کے قابل بنا لیتے ہیں۔ ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی جھونپڑی نہیں۔ سردی سے بچنے کے لیے زمین میں بڑے بڑے گڑھے کھود کر ان میں سوتے ہیں۔ اگر زمین کے اوپر سوئیں تو ہاتھی ہمیں رون ڈالتے ہیں۔ پھر چیتوں اور شیروں کا بھی ڈر لگا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ ہماری برادری کی ایک پجاری عورت اپنے بچوں کو لے کر دریا کے کنارے ہی سو گئی۔ آدھی رات کو ہاتھی ادھر آ نکلے اور سب کو کچلتے ہوئے نکل گئے۔ تم پجاری ہو کر گوشت بھی کھاتے ہو، تمہارے مذہب میں گوشت کھانا منع ہے۔ سرکار، گوشت ہم کبھی کبھی کھاتے ہیں، وہ بھی بھوک سے مجبور ہو کر، ورنہ سکھا کر پنگرام کے بازار میں بیچ ڈالتے ہیں۔ بعض اوقات ایک جانور کے ہمیں 15 روپے مل جاتے ہیں۔ اس رقم سے ہم اناج خرید لاتے ہیں۔ تم نے بندوق کہاں سے حاصل کی؟ یہ میرے باپ کی بندوق ہے جناب، اور میں نے سنا ہے دادا کے پاس بھی یہی بندوق تھی، انہوں نے 30 روپے میں خریدی تھی۔ اب یہ بندوق میرے پاس رہے گی۔ یہ سنتے ہی بیرا کا چہرہ اتر گیا اور اس نے وہیں رونے اور گڑ گڑانے کی ایکٹنگ شروع کر دی۔ جب کبھی تمہیں روپوں کی ضرورت ہو مجھ سے لے سکتے ہو، لیکن بندوق ہرگز تمہارے پاس نہ رہے گی۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اب یہاں سے دفان ہو جاؤ، کل صبح میرے بنگلے پر آ جانا، میں تم سے جنگل کے بارے میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی بندوق اٹھا کر کندھے پر رکھ لی اور بنگلے کی طرف روانہ ہوا۔ وہ بندوق لینے کے لیے کچھ دور تک تو میرے پیچھے پیچھے آیا، لیکن میرے تیور دیکھ کر اسے مزید خوشامد کرنے کی جرت نہ ہوئی اور روتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔
اگلے روز 10 بجے میرے اردلی نے بتایا کہ ایک شخص باہر برآمدے میں 2 گھنٹے سے آیا بیٹھا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ بیرا پجاری کے سوا اور کون ہو سکتا ہے۔ وہ آتے ہی میرے پیروں پر گر پڑا اور بندوق مانگنے لگا۔ بندوق اس شرط پر مل سکتی ہے کہ جب میں شکار کے لیے نکلوں تو تم میرے ساتھ چلو۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ نہ دیا اور محنت سے کام کیا، میں نہ صرف بندوق واپس کر دوں گا بلکہ اس کا لائسنس بھی بنوا دوں گا۔ بھگوان آپ کو خوش رکھے سرکار، میں تو آپ کا نوکر ہوں، جس طرح حکم دے تعمیل کروں گا۔ کیا تم نے ان دنوں ارد گرد کے علاقے میں شیر تو نہیں دیکھا؟ جی ہاں جناب، ابھی 2 دن پہلے مرتے مرتے بچا ہوں، پجاری نے جواب دیا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ آج کل چاندنی راتیں ہیں۔ پرسوں چاند کی 14ویں تاریخ تھی اور میں چیتل کی تلاش میں ارمن ندی کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے چیتل کو پھانسنے کے لیے ویسا ہی گڑھا کھودا تھا جو آپ نے کل دیکھا ہے۔ صبح سویرے جب میں غنودگی کی حالت میں تھا، ایک چیتل ادھر آیا اور جو ہی اس نے پانی پینے کے لیے گڑھے میں منہ ڈالا، میں نے فائر کر کے اسے ہلاک کر دیا۔ چونکہ نیند کی وجہ سے میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھی، اس لیے یہ سوچ کر کہ چیتل کو کون لے جائے گا، میں وہیں سو گیا۔ ابھی مشکل سے 10-15 منٹ ہی سویا تھا کہ شیر کے ہانپنے کی آواز سن کر دفتن آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھتا ہوں جناب کہ ایک بوڑھا لیکن نہایت طاقتور شیر مجھ سے 5 قدم کے فاصلے پر کھڑا چیتل کی لاش کو گھور رہا تھا۔ شیر دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ میں نے پہلے سوچا کہ اپنی توڑے دار بندوق سے اس پر فائر کروں، لیکن اگر نشانہ خطا تو شیر مجھے زندہ نہ چھوڑے گا، اور بندوق دوبارہ بھرنے کے لیے خاصا وقت درکار تھا۔ بس میں دم سادھے پڑا رہا۔ شیر میری طرف توجہ دیے بغیر آہستہ آہستہ چیتل کی طرف بڑھا اور اسے سونگھنے کے بعد منہ میں دبایا اور جھاڑیوں کو چیرتا ہوا نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ چیتل کو یوں ہاتھ سے جاتا دیکھ کر میں کچھ بھی تو نہ کر سکا۔ آؤ آج ہم اس شیر کو تلاش کرتے ہیں، میں نے کہا اور پجاری کو لے کر ارمن ندی کی طرف روانہ ہوا۔ ہم دیر تک وہاں پھرتے رہے لیکن شیر دکھائی نہ دیا، نہ اس کے پنجوں کے ہی نشانات نظر آئے۔ مجھ سے زیادہ بیرا پجاری مایوس تھا۔ بہرحال ہم 2 بجے بنگلے پر آئے۔ میں نے نہا دھو کر کھانا کھایا، کچھ پجاری کو کھلایا اور اس سے کہا کہ وہ شام تک آرام کرے۔ سورج غروب ہونے کے بعد ہم جنگل کا ایک چکر اور لگائیں گے۔